بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی علاقے کے ایک بہت بڑے اور نامور نمبردار کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ ایک وسیع و عریض اور خوشحال گاؤں تھا جس کی آدھی سے زیادہ زرخیز زمینیں میرے شوہر اور میرے دیور کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی شادیاں ایک ہی دن ایک ساتھ سر انجام پائیں، اور جب ہمیں شادی کے خوبصورت سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو وہاں موجود مہمانوں اور رشتہ داروں میں ایک سرگوشی سی دوڑ رہی تھی۔ ہر کوئی ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور ہم دونوں دلہنیں یہ دیکھ کر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑی بہو یعنی میں چھوٹی بہو سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوں۔ بس یہی وہ پہلا دن تھا جب میری دیورانی رضیہ کے دل میں میرے لیے حسد کی چنگاری سلگ اٹھی تھی اور اس نے مجھے اپنا حریف سمجھ لیا تھا۔ وہ ایک چال باز چالاک عورت تھی، جبکہ میں ایک سیدھے سادے گھرانے سے آئی تھی اور مجھے گھروں میں کھیلے جانے والی یہ سیاست اور چال بازیاں بالکل نہیں آتی تھیں۔ وہ ہر وقت گھر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی، اور اگر میری ساس کوئی کام مجھے کہتی تو وہ دوڑ کر سب سے پہلے خود کرتی تھی تاکہ ساس کی نظر میں سرخرو ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ موقع پا کر میری برائیاں اور میری بیوقوفیاں اور چھوٹی چھوٹی شکایتیں ساس کے کانوں تک پہنچانا اس کا بالکل معمول بن گیا تھا۔ میری ساس اپنے دور کی ایک نہایت رعبدار، بااثر اور عقل مند شخصیت کی مالک تھی۔ پرانے زمانے کی عورتیں انسان شناس ہوتی تھیں۔ وہ انسان کو دیکھ کر سمجھ جاتی تھیں، انہیں پہلی ہی نظر میں پتہ چل جاتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس نیت سے کون سی بات کر رہا ہے۔ بہت جلد میری ساس میری دیورانی کی فطرت اور اس کی چالوں کو بھانپ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی لگائی بھجائی پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتی تھی۔ اس کی شکایتوں کو سن کر ایک کان سے سنتی تھی اور دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی، اور اس نے مجھے کبھی اس کی شکایت پر ڈانٹا نہیں تھا۔ اس بڑے گھر میں میرے شوہر اور میرے دیور دونوں ہی بہت نفیس اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا، جس کی وجہ سے گھر کا مجموعی ماحول کافی طور پر پرسکون اور اچھا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن اللہ پاک نے ابھی تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ کوئی خوشخبری آنے کی امید نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف میری دیورانی رضیہ کے ہاں بہت جلد خوشخبری کی امید پیدا ہو گئی، اور اس بات پر وہ حد سے زیادہ غرور کرنے لگی۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا اور مجھ سے اولاد کے بارے میں سوال کرتا تو میرے جواب دینے سے پہلے ہی رضیہ جلدی سے بیچ میں بول پڑتی اور کہتی اور اپنے حاملہ ہونے کا ذکر بڑے فخر سے کرتی تھی، جیسے وہ یہ جتانا چاہتی ہو کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ میں اکثر اسی رویے پر اپنے شوہر کے سامنے دل جھوٹا کر بیٹھتی اور رونے لگ جاتی تو وہ مجھے بڑے پیار سے، بڑے سلوک سے سمجھاتے تھے کہ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے اور تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب رضیہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کا نام انہوں نے احمد رکھا تھا۔ جبکہ میری گود ابھی بھی خالی تھی، میں دل سے خوش تھی کہ میرے دیور کے گھر اللہ نے نعمت بھیجی ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، مگر کبھی کبھی تنہائی میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ کاش اللہ میاں مجھے بھی یہ خوشی دے دیتے، کاش اللہ میاں مجھے بھی ان کے ساتھ اولاد سے نواز دیتے، اور آج ہم لوگ بھی ان کی طرح ماں باپ کہلاتے تھے۔ وہ چھوٹا بچہ مجھے بے حد پیارا لگتا، اور جب بھی میں فارغ ہوتی تو اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگتی، مگر میری دیورانی کو میرا یہ پیار ذرا نہیں بھاتا تھا۔ ایک دن وہ جلے بھنے ہوئے انداز میں کہنے لگی، بھابھی رات کو آپ نے احمد کو اٹھایا تھا، بس تب سے بچے کو نظر لگ گئی ہے اور وہ ساری رات روتا رہا ہے۔ آپ کی نظر لگ جاتی ہے، آپ اس کو مت اٹھایا کریں۔ اس کی یہ تلخ بات سن کر میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کی تیکھی اور غصیلی نظریں رضیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اسی وقت رضیہ کو کڑی ٹوک لگائی اور رعبدار آواز میں کہنے لگیں، آج کے بعد ہمارے گھر میں ایسی فضول اور جاہلانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی باتیں کسی نے نہیں کی۔ امیر ہے رضیہ تمہارا، لیکن فوزیہ اس گھر کی بڑی ہے، اس کا حق ہے بچے کو اٹھانا، کیونکہ وہ بچے کی تائی ہے۔ میری ساس کی بات سن کر رضیہ کا منہ اتر گیا، لیکن میں نے خود ہی احتیاط کرنا شروع کر دی اور بچے سے دور رہنے لگی تھی کہ میری دیورانی برا نہ منائے۔
وقت گزرتا گیا، میرے سجدے طویل ہوتے گئے اور اللہ کے حضور رو کر دعائیں مانگتے ایک دن وہ مبارک گھڑی آ گئی، اور وہ گھڑی آ گئی جب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری کی امید سنائی تھی۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس نے نہال ہوتے ہوئے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور بہت ساری دعائیں دی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے تحفے میں ایک قیمتی اور خوبصورت سا سوٹ لا کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری دیورانی کا حسد عروج پر پہنچ گیا اور اس کا موڈ شدید خراب ہو گیا تھا۔ جب میں نے خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے رکھا تو وہ زہر خند لہجے میں کہنے لگی، ابھی کون سا تم نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے، کوئی مارکا سر کر لیا ہے؟ جب بیٹا پیدا کر کے اس گھر میں آؤ گی تب ایسی باتیں کرنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری طرح بیٹا ہی پیدا کرو گی؟ اللہ نے اتنی دیر کے بعد تمہیں یاد کیا ہے، ہو سکتا ہے 2 جڑواں بیٹیاں ہی جھولی میں ڈال دے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور نہایت صابرانہ انداز میں کہا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹیاں بھی دے دیں تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ میں تب بھی اپنے مالک کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری جھولی بھی ایک نہایت پیارے بیٹے سے بھری ہو گئی، جس کا نام میں نے علی رکھا تھا۔ میرا بیٹا شکل و صورت میں بہت پیارا تھا، اور جب گاؤں کے لوگ گھر آتے اور کہتے کہ احمد سے بھی علی زیادہ پیارا ہے کیونکہ ماں پر چلا گیا ہے۔ میرا رنگ کافی گورا تھا تو اس بات پر رضیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، حالانکہ بچے تو سبھی سانجھے اور پیارے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بھی ایسی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور جو دوسروں کو حسد میں مزید مبتلا کر دیتے ہیں۔ دن اور زندگی اپنی تیز رفتاری سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک منحوس دن میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا بن کر آیا تھا۔ اس منحوس دن میں میرے شوہر جب صبح ناشتے کے بعد تیار ہو کر نکلے تو ان کا بہت ہی ہولناک حادثہ ہو گیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ کئی دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ وہ ہسپتال کے بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی مجھے حوصلہ دیتے اور اپنے معصوم بیٹے علی کو پیار کرتے رہے۔ پورے 1 مہینے تک میں نے اپنے سہاگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے درد سے تڑپتے دیکھا تھا، لیکن میں ان کا درد بانٹ نہیں سکتی تھی۔ انہیں درد سے نجات دلانے کے لیے انتہائی تیز اور بھاری انجیکشن لگائے جاتے تھے، تب کہیں جا کر انہیں تھوڑی دیر کا آرام نصیب ہوتا تھا۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس نے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں رکھی کہ اس کا بیٹا بچ جائے، بہترین سے بہترین علاج کروایا، مگر افسوس کہ وہ پیسہ بھی ان کے لگتے جگر کی زندگی نہ خرید سکا۔ ایک دن وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کر اس دنیا سے خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ یہاں میرا سب کچھ لٹ گیا۔ تقدیر نے مجھ سے میرے شوہر کی صورت میں میری پوری کائنات چھین لی تھی۔ مجھے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا اور ناقابل برداشت تھا کہ میرا تڑپ تڑپ کر برا حال ہو چکا تھا، اور مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں اتنے بڑے محل جیسے گھر میں بالکل اکیلی اور بیوہ ہو چکی ہوں۔ شوہر کی وفات کے بعد مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور میں چپ چاپ انتہائی خاموشی سے اپنے عدت کے دن پورے کر رہی تھی۔ جب بھی دل کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی یا میری برداشت سے اوپر ہو جاتی تو میں اپنے معصوم بیٹے علی کو دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اسے سینے سے لگا کر زور زور سے رونا شروع کر دیتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کا بچپن بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا اور ہمیں خاموشی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے کٹھن وقت میں میری ساس ہمیشہ ایک شفیق ماں کی طرح میرے کمرے میں آتی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہتی تھیں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ پاک تمہارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی ضرور پیدا کرے گا، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہارا فرما بردار بنائے گا۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی تھی کہ میرے علی کا مستقبل اس گھر میں بہت محفوظ ہے، اور وہ جو اپنے جیتے جی اس کے باپ کی ساری زمینیں علی کے نام کر کے جائیں گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مزید بدل گیا تھا۔ وہ اور بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ اگر کبھی غم کی وجہ سے میں کھانا نہ کھاتی، نڈھال ہو جاتی، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر میرے کمرے میں آتی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی، کیونکہ آخر وہ بھی تو ایک ماں تھی اور اس کا جوان بیٹا دنیا سے گیا تھا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر مجھے بھی اپنے غم پر تھوڑا سا صبر آ جاتا تھا، اور میں نے بھی ایک ماں کی طرح ان کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔
क्योंकि उसकी तकलीफ़ भी मैं समझ सकती थी। आखिर उसका भी बेटा गया था। जब मेरी इद्दत के दिन पूरे हुए तो मेरे अब्बा जान हमारे घर आए। अब्बा जान हमारे घर आए और उन्होंने मेरी सास से कहा कि अब हमारी बेटी तो अभी जवान है और उसकी आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। हम चाहते हैं कि अब उसकी दूसरी शादी कर दें। हम उसे इसी तरह यूं ही छोड़ कर तो नहीं जा सकते और इद्दत भी पूरी हो चुकी है और सारी ज़िंदगी पड़ी है। मेरी सास ये सुनकर कहने लगी कि मेरा दिल नहीं मानता। मेरी सास ने दो टोक अंदाज में कहा कि भाई साहब, जब इसका निकाह मेरे बेटे से हो गया था उसके बाद ये सिर्फ़ आपकी बेटी नहीं रही थी। उसके बाद ये सिर्फ़ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी बन गई है। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं जब मुनासिब समझूंगी तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अब्बा जान ने हमेशा मेरी सास का मेरे लिए सच्चा प्यार देखा था, इसलिए वो उनकी बात पर पूरा यकीन करके वापस चले गए। जैसे ही मैं इद्दत से बाहर आई तो मेरे देवर ने मेरे बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे का वो बाज़ार से कोई भी खाने पीने की चीज़ लेकर आते, कोई फ़्रूट लेकर आते तो सबसे पहले हमारे कमरे में रख कर जाते थे। अगर मैं कहीं बाहर होती थी तो मुझे बुलाते और अगर मैं कहीं बाहर काम कर रही होती तो आराम से कमरे में रख कर चले जाते थे। मगर मेरी देवरानी रज़िया से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम दोनों के पाकीज़ा रिश्ते पर वो शक करने लगी और मुझ पर तरह तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाने लगी। एक दिन रज़िया ने घर में बहुत बड़ा हंगामा किया और मेरी सास के सामने चीख चीख कर कहने लगी कि ये बेवा औरत है, इसका घर में क्या काम है, इसको इसके बाप के साथ भेजना चाहिए था। ये रोज़ नए नए सूट पहनकर और तैयार होकर मेरे शौहर के सामने आती है। मुझे ये सब हरगिज़ पसंद नहीं है। आप इन दोनों को इसको अलग कर दें, इस पोर्शन को अलग कर दें और बीच में ऊंची दीवार खड़ी कर दें। मेरे शौहर को इजाज़त ना दे कि वो इसके कमरे की तरफ भी जाए। वो मेरे ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी मगर मेरी सास बिल्कुल खामोश थी। वो सब सुन रही थी और मैं रोए जा रही थी और मैंने रोते हुए रज़िया से कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे पोर्शन की तरफ इस तरफ नहीं आऊँगी और ना ही कभी तुम्हारे शौहर से कोई बात करूँगी जिससे तुम्हें शक करने का मौका मिले। तुम मुझ पर ऐसे गलत इल्ज़ामात मत लगाओ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत और परेशानी इस बात की थी कि इतनी बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद मेरी सास बिल्कुल खामोश रही। जो मेरे लिखातर उससे झगड़ जाया करती थीं, आज वो खामोश क्यों थी? उन्होंने रज़िया को एक लफ्ज़ नहीं कहा और ना ही उसे डांट कर चुप करवाया, बल्कि मुझसे कहा कि फ़ौज़िया, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत निकलना। मैं कमरे में चली तो गई मगर मेरे दिल में वसवसे उठने लगे थे। कहीं मेरी सास भी रज़िया की बातों में आकर मुझ पर शक तो नहीं करने लग गई। इसी परेशानी में शाम हो गई और तभी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और जब मैं वहाँ पहुँची तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गई। वहाँ एक मौलवी साहब, गांव के 2-3 मुअज़्ज़िज़ मर्द और एक तरफ मेरे अब्बा जान और मेरे देवर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। मैं बुरी तरह डर गई। मैं डर गई कि कहीं मेरी सास ने रज़िया की बातों में आकर मेरे बाप को घर तो नहीं बुला लिया। आखिर ये कौन सा फ़ैसला करने वाले हैं। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, फ़ौज़िया, क्या तुम्हें मेरी बात पर मुझ पर यकीन है कि मैं तुम्हारे हक़ में जो भी फ़ैसला करूँगी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा? तुमने खुद ही कहा था ना कि मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, तो फिर यकीन रखो कि मैं एक माँ कभी अपनी औलाद के बारे में गलत फ़ैसला नहीं करती। मैंने आंखों में आंसू लिए और सर हिलाकर हामी भर ली। तो उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। मैं दंग रह गई कि मेरा निकाह किससे हो रहा है। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने मेरे देवर का नाम लिया, मेरे देवर का नाम लेकर मुझसे इजाज़त मांगी तो एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म से जान ही निकल गई और मैंने तड़प कर अपनी सास की तरफ देखा, जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सास ने रोबदार और गुस्सीले लहजे में तीसरी बार कहा था कि बोलो फ़ौज़िया, कबूल है। उनकी आंखों में एक हतमी फ़ैसला था। चुनाचे सबके सामने मैंने ना चाहते हुए भी रोते हुए सर झुका दिया था और मेरा निकाह मेरे देवर से हो गया था। शुरू में तो पहले तो रज़िया को कुछ मालूम नहीं था कि बैठक में क्या हो रहा है, क्योंकि बैठक का दरवाज़ा बंद था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके शौहर का निकाह मुझसे हो गया है तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया था
اور وہ روتی پیٹتی ہوئی مجھے مارنے کے لیے دوڑنے لگی تھی۔ میرے نئے شوہر نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے مارنے سے روکا تھا اور مجھے اس کے وار سے بچایا تھا۔ میری ساس نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اب فوزیہ بھی اس کی جائز بیوی ہے اور اس کا محرم ہے وہ۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، شرافت سے رہو، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ رضیہ غصے میں اپنا سامان لے کر اپنے مائکے چلی گئی، جبکہ مجھ پر یہ ایک عجیب قیامت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ساس سے کہا تھا، اماں جی یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو پہلے ہی مجھ سے حسد کرتی تھی، اب تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی، وہ اس گھر میں رہنا میرا مشکل بنا دے گی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور دور اندیشی سے بولی، فوزیہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نہیں دکھ رہا۔ مرد کو 4 شادیوں کا حق ہے اور میرا بیٹا 10 مربع زمین کا اب اکلوتا وارث ہے۔ وہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میں تمہیں اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے تک میرے بیٹے کی یہ اکلوتی نشانی میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا علی میرے سامنے رہے اور اسی گھر میں رہے۔ اگر میں تمہاری شادی کہیں اور کر دیتی تو یہ معصوم بچہ کبھی کسی کا سگا بیٹا نہ بن پاتا اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی، کبھی یہاں اور کبھی وہاں اس کا بچپن خراب ہو جاتا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ رضیہ 2-4 دن ہنگامہ کرے گی مگر پھر خود ہی سیٹ ہو جائے گی، اور کل ہی میں تم دونوں کے پورشن بالکل الگ کروا رہی ہوں۔ کل میں کام کرواؤں گی اور الگ الگ پورشن کروا دوں گی۔ تم دونوں اپنے حصے میں سکون سے رہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر کا ماحول اب مزید خراب ہو۔ بے شک میری ساس نے عقل مندی دکھاتے ہوئے ہم دونوں کے پورشن تو بالکل الگ کر دیے تھے، ہمارے پورشن الگ کر دیے تھے تاکہ گھر میں سکون رہے، لیکن اس کے باوجود میری دیورانی اور سوتن رضیہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، ہمیں چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کے موقع ڈھونڈتی رہتی اور بات بات پر طعنے دیتی۔ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے دل کا بغض اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ موقع پر کر میرے معصوم بچے علی پر ہاتھ تک اٹھاتی تھی۔ اگر وہ کوئی احمد کا کھلونا پکڑ لیتا تو وہ اسے ڈانٹ دیتی تھی۔ میں ایک صابر عورت تھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ بیٹا صبر کرنا سیکھو اور کبھی آگے سے مت لڑو، کبھی کسی بڑے کے آگے سے جواب مت دینا۔ لیکن جب میرے شوہر کو رضیہ کی ان زبردستی کی زیادتیوں کا پتہ چلا تو ان کا رضیہ کے ساتھ شدید جھگڑا ہوتا۔ اب یہ صورتحال میرے لیے ہر وقت کی ذہنی اذیت اور پریشانی بن چکی تھی۔ میرا جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ہماری ممتا جیسی ساس بھی گھر کا یہ روز روز کا تماشا دیکھ کر سخت بیمار اور پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا دوسرا شوہر یعنی کہ میرا دیور جو میرا دیور بھی تھا، ایک بے حد مخلص اور نیک دل انسان ثابت ہوا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میرے بیٹے علی کو اپنے سگے بیٹے احمد کی طرح پیار اور توجہ دیتا تھا۔ اس کی اس بے پناہ محبت، عزت اور خلوص کو دیکھ کر رفتہ رفتہ میں نے بھی انہیں دل سے اپنا شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک اپنے پہلے شوہر کی بات تو نہیں بھولتی تھی، مگر کیا کریں، مجبوری تھی۔ انہی دنوں اللہ پاک نے رضیہ کو 2 جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جسے بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اور اس نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں 2 جڑواں بیٹیاں دے، اور وہی بات سچ ہو گئی۔ اس بات پر کڑکتی رہتی، مگر اب چونکہ اس کی اپنی سگی اولاد تھی تو مجبوری ہی سہی اسے انہیں قبول تو کرنا تھا نا۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرا علی اور رضیہ کا بیٹا احمد دونوں اب بڑے ہو گئے تھے، مگر نہ جانے رضیہ نے اپنے بیٹے احمد کے دل میں، اس کے ذہن میں میرے اور علی کے خلاف کیا زہر گھول رکھا تھا کہ احمد میرے بیٹے علی کو اپنے پوشن کی طرف آنے بھی نہیں دیتا تھا، اور جب کبھی علی بھولے سے وہاں چلا جاتا تو احمد اسے بری طرح پیٹتا تھا، مارتا تھا، دھکے دیتا تھا۔ میری سوتن اب یہ چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح احمد کی ان حرکتوں پر غصہ کروں اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، اور کوئی ایسی بات کروں جس سے اس گھر میں ایک بڑا جھگڑا کھڑا کرنے کا موقع مل سکے۔ ایک دن اس نے اسی طرح کی ایک معمولی اور چھوٹی سی بات پر تماشا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا اور پورے گھر کے سامنے مجھ پر چلانے لگی۔
مجھ پر چلانے لگی، لیکن اس بار میرے شوہر کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے میں آ کر رضیہ کو سختی سے ڈانٹا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ رضیہ، تم حد سے بڑھ چکی ہو اب مزید یہ بدتمیزیاں بند کر دو، اپنا سامان سمیٹو اور اسی وقت اپنے مائکے چلے جاؤ۔ میں تمہیں اب برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تمہیں شرافت سے رہنے کی عقل آ جائے گی تبھی اس گھر میں قدم رکھنا۔ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ اس دن غصے میں رضیہ پر ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ گئی تھی، اور میں حیران پریشان دور کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میری سوتن نے دیکھا کہ اب تو معاملہ کافی بگڑ چکا ہے اور اس کا شوہر اس کی عیاریوں کی وجہ سے اسے گھر سے نکالنے پر تل گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہا ہے، تو وہ فوراً پنتیرا بدل کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے عقل مندی اور مکاری سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فوراً روتے ہوئے میری ساس کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنے لگی، مگر اس کے منافق دل میں جانے کیا چھپا ہوا تھا، یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری ساس سے معافی مانگنے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور پھر وہی اسی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، تاکہ اپنے شوہر کو یہ دکھا سکے کہ اب وہ سدھر چکی ہے اور آئندہ اچھے طریقے سے رہے گی۔ اس نے اتنے مکر و فریب سے معافی مانگی کہ ہم سب نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا۔ ہمیں لگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ میرے شوہر کا غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو گیا اور ہم سب کو یہی لگا کہ اب اسے سچ مچ غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور وہ سدھر گئی ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو آنے والے بہت بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اور اس کا دل کا حسد ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ مزید گہرا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس گھر کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا، جب آہستہ آہستہ میری دیورانی سب کا اعتبار کھو چکی، سب کی نظروں میں جب سب کا اعتبار پا لیا تھا اس نے اپنے اچھے رویے سے، سب کو یہی لگنے لگا تھا کہ اب وہ کافی سدھر چکی ہے اور اب کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، مگر اسی دوران اس نے وہ خوفناک کام کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ شام کے وقت جب سے میری سوتن کی عادتیں ٹھیک ہو گئی تھی، وہ سدھر گئی تھی، ہم سے بات کرنے لگی تھی، تب سے میری ساس نے یہ پکا اصول بنا رکھا تھا کہ شام کی چائے گھر کے تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر پیا کریں گے۔ اسی اصول کے مطابق جیسے ہی ہم سب لوگ چائے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو میری سوتن سب کے لیے چائے لے آئی تھی، کیونکہ چائے وہی بناتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے چائے کا ایک کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، حالانکہ میں اٹھ کر پکڑ سکتی تھی، لیکن اس نے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دیا اور ابھی میں نے چائے پینا شروع بھی نہیں کی تھی کہ میرا بیٹا علی ضد کرنے لگا۔ علی کہنے لگا کہ اس نے چائے پینی ہے، جس پر علی کے بابا نے فوراً اپنا کپ علی کے آگے کر دیا تھا۔ جب احمد نے دیکھا کہ علی چائے پی رہا ہے تو وہ بھی چائے کے لیے رونے لگا۔ جس طرح چھوٹے بچے آپس میں ضد کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کیا۔ میری سوتن ہم سب کو چائے دینے کے بعد باورچی خانے میں چلی گئی تاکہ شاید اپنے لیے چائے کا کپ لے کر آ سکے۔ ادھر جب احمد کا رونے والا منہ بن گیا تو میں نے اپنا کپ جو ابھی تک چھوا بھی نہیں تھا احمد کی طرف بڑھا دیا۔ اسی دوران احمد کے ابا نے آواز لگائی کہ ایک کپ چائے کا اور لے آنا۔ چونکہ میری سوتن باورچی خانے میں تھی اس لیے میں خود اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ وہاں جو چائے بچی ہوئی تھی وہ گرم کی اور کپ میں ڈال کر مجھے دے دی اس نے۔ اب چونکہ چائے کم ہو گئی تھی اور وہ چائے بنانے لگی تھی تو میں نے وہ چائے لا کر اپنے شوہر کو دے دی۔ انہوں نے مجھ سے بھی پینے کو کہا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرا دل پہلے ہی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے تو میں نے اپنی چائے احمد کو دے دی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ احمد جو چائے کا کپ پورا پی کر رکھ چکا تھا اچانک نیچے گر گیا اور اس کی حالت تیزی سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے پاس ہی کھڑے علی نے گھبرا کر کہا کہ اماں بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور دادی کو آوازیں دینے لگا۔ ہم سب نے جب مڑ کر دیکھا تو احمد زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ہم سب تڑپ کر اس کے پاس گئے، اس کے پاس بھاگے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سا جھاگ نکل رہا تھا۔ اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ میری سوتن جو باورچی خانے میں چائے کا ایک اور کپ بنا رہی تھی میری چیخ سن کر بھاگتی ہوئی آئی، اور جیسے ہی اس نے تڑپتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے گھبرا کر پوچھا تھا کہ کیا تم نے چائے پی لی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے چائے نہیں پی۔ بچہ ضد کر رہا تھا تو میں نے چائے اسے دے دی، کیونکہ پہلے ہی میرا چائے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔
تو میں نے کب احمد کو دے دیا۔ یہ سننا تھا کہ میری دیورانی میری سوتن کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، رونے لگی کہ احمد کو فوراً ہاسپٹل لے کر چلو، خدا کے لیے جلدی کرو۔ ہم سب بدحواس ہو کر احمد کو اٹھا کر فوراً سے ہاسپٹل پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ چائے میں چوہے مار دوا ملائی گئی تھی۔ ہاسپٹل حالانکہ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا۔ تب میری بات سمجھ میں آئی کہ وہ اتنی ہمدردی سے چائے کا کپ آخر میرے ہاتھ میں کیوں دے کر گئی تھی، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بچے نے دوسرے کی ضد میں چائے مانگ لی اور میں نے اسے پکڑا دیا۔ شاید میری زندگی زیادہ تھی اور احمد کی زندگی کم تھی جو اس نے چائے اس سے پکڑ لی تھی۔ ہسپتال میں معصوم احمد کا برا حال تھا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اس کا معدہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سارے جسم میں زہر پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، اگرچہ ہاسپٹل گھر کے بہت قریب تھا اور ہم بہت جلدی پہنچ گئے تھے، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق اس کے بچنے کے امکانات صرف 50% تھے۔ ہم سب نے رو رو کر بہت دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، گر گڑا کر خدا سے اس ننھی جان کی بھیک مانگی، مگر کوئی دعا کام نہ آ سکی اور بالآخر وہ ننھا معصوم احمد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر میری دیورانی تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ عورت جو حسد کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی اور میری جان لینا چاہتی تھی، قدرت نے اس کو ایسے عبرتناک انصاف کا شکار ہوئی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کی جان لے لی تھی اس نے۔ چونکہ اس کا نام رضیہ تھا، اس لیے رضیہ کا برا حال رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، مگر میرے شوہر کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے مار مار کر اس کا حشر کر دیں، لیکن وہ خود ایک عجیب سی کیفیت میں آ چکی تھی۔ ہمارے گھر میں قیامت کا ماحول تھا اور سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ ہم باہر کے لوگوں کو اصل بات بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ معاملہ فوراً سے پولیس تک پہنچ جانا تھا۔ ہسپتال میں بھی میرے شوہر نے بڑی مشکل سے جھوٹ بول کر معاملہ ٹالا تھا کہ بچے نے غلطی سے چوہے مار کی دوائی کی پڑیا چائے میں ڈال کے پی لی ہے۔ اصولاً تو مجھے اپنی سوتن پر شدید غصہ کرنا چاہیے تھا کہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور اتنی بڑی سازش کی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر شدید ترس آیا، کیونکہ وہ رو رو کر نیم بدہوش ہی ہو رہی تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اپنے ہی بچے کی قاتل بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس نے ہنسنا، بولنا اور یہاں تک کہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور میرے شوہر نے بھی اس سے ہمیشہ کے لیے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ صدمے اور بھوک پیاس کی وجہ سے جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جو کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اسے ہاسپٹل لے کر چلیں۔ میں نے بار بار اپنے شوہر سے کہا، لیکن وہ اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کی بات سننے کو تیار تھے۔ آخرکار اس کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر میں خود انسانیت کے ناطے اسے ہاسپٹل لے کر آ گئی تھی تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ حسد اور بدلے کی ساگ نے ایک ہنستے بستے کھیلتے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اور رضیہ اب عمر بھر کے لیے ایک ایسی زندہ لاش بن چکی تھی جسے اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل گئی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں بھول پا رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب میں رضیہ کو ہاسپٹل سے علاج کروانے کے بعد گھر واپس لے کر آئی، جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تو اس نے روتے ہوئے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے حسد کی آگ میں اندھی ہو کر تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن قدرت نے مجھ سے میرے ہی بیٹے کی لاش دکھا دی اور مجھ سے میرا ہی بیٹا چھین لیا۔ میں نے انتہائی نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں نے تمہیں اسی دن اسی وقت معاف کر دیا تھا جس دن یہ سب ہوا تھا۔ تم نے میرے حسد میں اپنے معصوم بچے کی جان لے لی۔ اگر تمہاری جگہ کوئی بھی اور عورت ہوتی تو وہ شاید یہی کرتی۔ شاید اس کے لیے بھی اپنی سوتن کو برداشت کرنا بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے شوہر اور تمہارے گھر پر قبضہ کیا تھا، لیکن میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ میں حالات کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مگر افسوس تم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بہت غلط راستہ چنا، جس کا انجام اتنا ہولناک نکلا۔ جب میں یہ سب کہہ رہی تھی تو وہ
मैं जब रज़िया को समझा रही थी, उसे समझाते हुए मैंने मज़ीद कहा कि हम दोनों में से तुम इस घर की पहली बहू हो, वो बहू हो जिसने सबसे पहले औलाद को जन्म दिया था और जो सबसे पहले बच्चों की माँ बनी थी, और तुम्हारी अहमियत और रुतबा इस घर में मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर था। और तुम उस अपने शौहर के बच्चों की माँ हो, मगर तुमने अपने ही हाथों अपनी वो अहमियत और इज़्ज़त खुद ही गंवा दी। मेरी ये बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोते हुए मेरे गले लग गई और अपने किए पर शर्मिंदगी से आंसू बहाती रही। मैंने उसे हौसला दिया और उसके टूटे हुए दिल को संभाला था। उसके बाद मैंने अपने शौहर को बहुत प्यार और बड़े तहम्मुल से समझाया कि जो होना था वो हो गया, अब रज़िया को माफ़ कर दे, उससे गलती हो गई, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी सज़ा पा चुकी है, अपनी सगी औलाद को खो चुकी है, अब उससे नाराज़गी बनती नहीं है। मेरी सास को भी अपने पोते के जाने का बहुत गहरा दुख था, लेकिन मेरे और मेरी सास के बार बार समझाने पर आखिर मेरे शौहर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था और उन्होंने रज़िया से थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू कर दी थी, जिससे इस उजड़े हुए घर में कुछ थोड़ा बहुत ही सुकून लौट आया था। आज इस वाक़े को गुज़रे हुए कई साल हो गए हैं और हम सब मिलजुल कर एक बहुत ही अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। रज़िया अब बदल चुकी है, मेरे बेटे अली को बिल्कुल अपना बेटा समझती है और उन दो बहनों का भाई कहती है, और अपनी बेटियों से भी कहती है कि ये तुम्हारा इकलौता भाई है, इसकी हर खुशी का ख्याल रखा करो, इसके खाने पीने का ख्याल रखा करो। वो दिल से मेरी बहुत इज़्ज़त करती है, हमेशा एहतराम से आप ही कहकर पुकारती है और घर का हर छोटा बड़ा काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करती। अब वो सही मानों में मुझे बड़ा होने पर इज़्ज़त देती है। कुछ वक्त पहले मेरी सास का इंतकाल हो गया है, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे घर का माहौल अब भी बहुत बेहतरीन है। अब हमारे दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात, कभी किसी बात पर बहस भी नहीं हुई। हम दोनों सौतने बड़े सुकून से और बड़े सलूक से रहती हैं। हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट कर रहती हैं। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचती हूँ कि मेरे खुदा ने मेरा नसीब कैसा लिखा था। मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने जानबूझकर रज़िया के साथ कोई ज़्यादती या नाइंसाफ़ी नहीं की थी, क्योंकि इस घर में आना मेरी कोई खुशी नहीं थी, बल्कि मैं तो खुद हालात के सितम ज़रीफ़ी के हाथों मजबूर थी और मजबूर होकर यहाँ आई थी। मैंने मजबूर होकर उसके शौहर से शादी की थी, बल्कि मैं तो खुद हालात की सितम ज़रीफ़ी के हाथों मजबूर हुई थी। मैं अक्सर खुद से ये सवाल करती कि क्या इन सब में मैं कहीं कसूरवार हूँ, या सिर्फ मेरे नसीब का वो खेल है जिससे गुज़र कर हम सबको सुधरना और ज़िंदगी का असल मकसद समझना होता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।